مغرب اور عشاء کے درمیان ایک صورت پڑنی ہے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دینے آ جائیں گے، اچانک بے شمار پیسہ ہی پیسہ آنے لگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ کو ساری انفارمیشن مل سکے اور جب آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں بہار آ سکے۔ آج کے بابرکت دن کے حوالے سے ایک بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو کہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے کہ جس کو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز سے پہلے پڑھ لیں انشاءاللہ لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن کے اندر پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ میں آپ کو کوئی بڑے بڑے وظائف بتاتا ہوں، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص سورہ مبارکہ دولت کے لیے ہے، لیکن یہ وظیفہ صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ چٹکی بجاتے ہی قرضوں کے ادا ہونے کا ایسا سبب پیدا ہو جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے، بجلی کے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، بچوں کی فیسز ادا کرنی ہوتی ہیں، انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ یہ بات بہت اہم میں کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا جب آپ کو طریقہ آ جائے گا نا تو پھر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں، ان کو آپ سدھار لیں۔ آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں، جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا۔ آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، حلال رزق اپنے گھر میں لے کر آئیں، کوشش کریں کہ گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے جب کوئی بندہ پڑھتا ہے قرآن پاک کی سورۃ مبارکہ کا، اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے، اس کا پرس کبھی خالی نہیں رہتا۔ آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، وہ چاہے لاکھوں بھی کماتا ہوگا، اس سے جو 2-3 بچے ہوں گے تو اس سے پوچھ لیں کیا حال چال ہیں، وہ اپنے غریبی کا رونا روئے گا کہ جی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خرچہ بہت ہو رہا ہے، پتہ نہیں چلتا دولت کہاں جاتی ہے۔ وہیں پہ آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیں، آپ کسی کے محلے کے مولوی سے پوچھ لیں تو وہ کہے گا میرے 6-7 بچے ہیں، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، 8,000 10,000، گزارا کیسے ہو رہا ہے، وہ فوراً کہے گا شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، یہ حلال روزی کمانے میں ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہیں۔ تو کوشش کریں اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس قرض ہے، آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پہ قرضہ لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو، جو بندہ اللہ سے جنگ کرے گا وہ تو مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں ان میں اسے پھینک دیا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے اگر آپ قطع تعلقی ہے کسی سے بھی فوراً جا کے اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، کوئی توڑتا ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، آپ جھک جاؤ۔ جو جھکا ہوا درخت ہوتا ہے اسی کو پھل لگتا ہے، جو سیدھا درخت ہوتا ہے اس کو کبھی پھل نہیں لگتا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ وہیں پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز
نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں پہ جانا ہوتا ہے تو آپ بعد میں عشاء کی نماز سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ پڑھنی ہے، وہ ہے سورہ الم نشرح۔ بہت ہی پیاری سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، قرآن پاک کے 23ویں پارے میں موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع سورت ہے، اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے دیکھا ہے، ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ نے 11 مرتبہ سورہ الم نشرح لک صدرک پڑھنی ہے۔ آپ کو زبانی نہیں یاد، آپ موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ محترم ناظرین، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے، ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ آپ سے آپ کا بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ وہ بوجھ اتار دیا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، یعنی ایسے ببرکت الفاظ ہیں۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، 2 دفعہ فرمایا بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ جو آپ کی جو مشکلات ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی امت کو تحفے میں دے دیجئے۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں، کیسے خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگنا ہے، برکت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ کمانے کے چکروں میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے شارٹ کٹ اختیار نہیں کرنا، اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ شارٹ کٹ کے چکروں کو چھوڑ دیں، محنت کریں، یہ وظیفہ کریں، حلال رزق کمائیں، انشاءاللہ آپ کے پیسے میں اسی دن برکت آ جائے گی۔ آپ کے پاس 1000 روپیہ بھی ہوگا، وہ بھی ختم نہ ہوگا۔ یہ برکت ہوتی ہے جب اللہ پاک کی برکت آ جاتی ہے تو آپ کے اوپر سے جو غیر ضروری آپ کے خرچے ہیں، جو آپ کے اوپر غیر ضروری پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔